زندگی سمجھ آ جاتی ہے ہر کسی کو، آج نہیں تو کل آ ہی جائے گی، لیکن جو مسئلہ ہے نا وہ کس وقت پہ سمجھ میں آتی ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ لوگ ملے ہمیں زندگیوں میں، فلسفے ہیں ان کے پاس، مگر جس وقت انہیں بات سمجھ میں آئی نا وہ وقت بڑا اصل میں وقت کا بڑا مسئلہ ہو گیا ان کے لیے۔ لیکن اگر ہم وقت پہ سمجھ لیں گے نا تو یہ جو ریسورسز اور جو انسان کے پاس مالی، حصی، مانوی وسائل موجود ہیں نا، اس کو کنزیوم کر کے، اس کو استعمال کر کے کچھ بنانے کے اندر جو نا آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو زندگی دو بڑی امپورٹنٹ چیزوں کا نام ہے بھیا، ایک ہے زمان، ایک ہے مکان۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کب، کہاں اور کیسے، یہ جو سمجھ گیا نا زندگی کے اندر۔ لیکن لوگ ملے، غضب کا ٹیلنٹ تھا ان کے اندر، غضب کا۔ ایسے ایسے لوگ ملے مجھے اپنی اس سفر کے اندر 14-16 سال کے اندر، ایسے ایسے قابل قداور شخصیتوں سے ملا ہوں میں، لیکن بات نہیں سمجھ آئی انہیں۔ غضب کا علم تھا تیرے اندر، غضب کا حسن تھا تیرے اندر، غضب کی تحریر، غضب کی تقریر، غضب کی تعلیم، غضب کی تشہیر، غضب کی تنقید کرتا ہے یار تو میرے بھائی، لیکن تو میدان میں نہیں آ سکا، وجود نہیں ہو سکا تیرا۔ وہ وجود پھر جمال، کمال، تجمیل، تکمیل، تحسین، تعریف، تشریف کے وہ مقام نہیں حاصل کر سکا۔ کیوں؟ پاکستان ایک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے۔ تو نے کیا کیا؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت واٹ ڈیڈ یو ڈو فار اٹ؟ اللہ نے تجھے پورا ملک چینج کرنے کے لیے تھوڑی کہا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت کے تحت بتا کتنا انقلاب لایا زندگیوں کے اندر۔ لیکن دو چیزیں سمجھا کے جاؤں گا۔ لوگ آ جاتے ہیں، کام شروع کر لیتے ہیں، سسٹمز بنا لیتے ہیں، فیکٹریاں کھول لیتے ہیں، آرگنائزیشنز بنا لیتے ہیں، بزنسز کر لیتے ہیں، جماعتیں تشکیل دے لیتے ہیں، منشور بنا لیتے ہیں، لیکن انہیں دو چیزوں میں مار پڑتی ہے اصل میں۔ یہ ہے وہ موتی جو گجرانوالہ کی زمین کے اوپر آج آپ کو رقم کر کے جاؤں گا۔ یہ دو قسم کے فساد ہیں، دو قسم کی کرپشن ہے سسٹمز کے اندر، الفساد فی العلم اور الفساد فی النیہ۔ یا تو علم فاسد ہو گیا، اس کا علم ہی فاسد ہو گیا بندے کا، اور اگر علم ٹھیک ہے، انسان کو پتہ ہے کہ کیسے کرنا ہے، تو دوسری بڑی کنڈی ہے، لوگوں کے پاس علم بڑا ہے، نیت نہیں۔ اچھا میں یہ مانتا ہوں کہ زندگی میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کسی کو سکھایا جا سکے۔ there is nothing، مطلب ایسی کوئی بات نہیں میں کر سکتا جو محفل میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو پتہ ہی نہیں ہو اس کا۔ میرا یہ ماننا نہیں ہے، سب لوگ سمجھ جاتے ہیں مسائل کو، everybody gets to learn۔ زندگی سمجھ آ جاتی ہے ہر کسی کو، آج نہیں تو کل آ ہی جائے گی، لیکن جو مسئلہ ہے نا وہ کس وقت پہ سمجھ میں آتی ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ لوگ ملے ہمیں زندگیوں میں، فلسفے ہیں ان کے پاس، مگر جس وقت انہیں بات سمجھ میں آئی نا وہ وقت بڑا اصل میں وقت کا بڑا مسئلہ ہو گیا ان کے لیے۔ کوئی ایسی چیز نہیں میں بتا سکتا آپ لوگوں کو جو شاید آپ کو نہیں پتا ہو، یا اس کا ایک جز اس کا نہیں پتا ہو، یا اس کا ایک میکرو مائکرو کلی اسٹرکچر آپ کو نہیں پتا ہو، لیکن زندگی آپ کو بہت کچھ سکھا دے گی بھائی جان۔ لیکن اگر ہم وقت پہ سمجھ لیں گے نا تو یہ جو ریسورسز اور جو انسان کے پاس مالی، حصی، مانوی وسائل موجود ہیں نا، اس کو کنزیوم کر کے، اس کو استعمال کر کے کچھ بنانے کے اندر جو نا آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ سیکھ ہر کوئی جاتا ہے، فرعون بھی سیکھ گیا تھا، ایون فرعون گاٹ ٹو نیو، جب وہ مرنے لگا نا تو اس نے بھی کہہ دیا جو اس نے کہا، اللہ نے اس کو رقم کر دیا سورہ یونس کے اندر، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ تو جو جملے اللہ چاہتا تھا فرعون سے بھی، وہ اس نے ادا تو کیے، مگر بڑے غلط وقت پہ کیے اس نے۔ تو زندگی دو بڑی امپورٹنٹ چیزوں کا نام ہے بھیا، ایک ہے زمان، ایک ہے مکان، دا پلیسمنٹ آف ٹائم اینڈ دا پلیسمنٹ آف پلیس۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کب، کہاں اور کیسے، یہ جو سمجھ گیا نا زندگی کے اندر، پھر آگے کی جنگیں، آگے کی گفتگویں پھر بات کی۔ لوگ ملے انہیں بات ہی سمجھ نہیں آئی، لیکن لوگ ملے، غضب کا ٹیلنٹ تھا ان کے اندر، غضب کا۔ ایسے ایسے لوگ ملے مجھے اپنی اس سفر کے اندر 14-16 سال کے اندر، ایسے ایسے قابل قداور شخصیتوں سے ملا ہوں میں، لیکن بات نہیں سمجھ آئی انہیں، بات نہیں سمجھ سکے، یا بات سمجھ نہیں سکے، یا سمجھنے کے بعد ارادہ نہیں کر سکے زندگی۔ تو اس لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، کتنے ہی تصورات ہیں
کتنے ہی احساسات ہیں، کتنے ہی ادراکات ہیں، کتنے ہی تخیلات ہیں جو ساحل پہ ہی مر جاتے ہیں، وجود ہی نہیں ملتا ان کو کہ وہ قلم کی شکل میں رقم ہو سکیں کسی صفحے پہ۔ کتنے ہی صفحے ہیں جو سیاہ نہ ہو سکے کبھی۔ There are so many pages that never got jotted down. کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ، بزدل، ڈرپوک، معاشرے کی روایتوں میں مقید وہ سوچ کاسمیٹکلی جسے لوگ ڈیفائن تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے، اور وہ قبول کر گئے۔ اللہ کہتا ہے میں تے بچہ ٹھیک بیچیا سی تانوں، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ۔ اللہ کہتا ہے ایوری چائلڈ واز بورن نیچرل، میں نے تو بچہ ٹھیک بیچا تھا۔ پھر یہ ماں باپ، سوسائٹی، اگر ہم ابوا پہ قیاس کر لیں، انالوجی کر لیں علمی انسٹیٹیوشنز کی، تو ہر وہ شخص جو اس کے اندر ان پٹ ڈال رہا تھا علم کا، وہ سب ذمہ دار ہیں اس کو وہ بنانے میں جو آج وہ ہے۔ تو لوگ ملے زندگی میں مگر ڈیفائنڈ۔ وہ پہلے مڈل کلاس ہیں، پھر ہائی کلاس ہیں، پھر پنجابی ہیں، پھر چودھری ہیں، پھر جٹ ہیں، پھر ارائی ہیں، پھر وہ او لیولز کے ہیں، پھر وہ میٹرک کے ہیں، پھر وہ امیر ہیں، پھر وہ غریب ہیں، پھر وہ مولوی ہیں، پھر وہ لبرل ہیں۔ لوگ ملے مگر ان کے آگے بہت کچھ تھا، ان کے سینے تک پہنچنے سے پہلے اور ان کے سینے سے باہر نکلنے سے پہلے بہت حجاب تھے۔ تو کیسے جرأت کرے گا ایک آدمی، کیسے جرأت کرے گا ایک آدمی اس سچائی کو قبول کرنے کے لیے جہاں انقلاب جنم لیتا ہے؟ کیسے ایک انسان کر سکتا ہے؟ تو لوگ ملے ڈیفائنڈ، اپنے اندر کے پوٹینشل کے ساتھ ایسی سودے بازیاں کی انہوں نے، اور ہم سے تو نہیں ہوئی لیکن میرا مشکل ہے میرے لیے بھی قبول کرنا کہ بھائی تو کیسے اتنے کم پر استقرا کر گیا۔ غضب کا علم تھا تیرے اندر، غضب کا حسن تھا تیرے اندر، غضب کی تحریر، غضب کی تقریر، غضب کی تعلیم، غضب کی تشہیر، غضب کی تنقید کرتا ہے یار تو میرے بھائی، لیکن تو میدان میں نہیں آ سکا، وجود نہیں ہو سکا تیرا۔ وہ وجود پھر جمال، کمال، تجمیل، تکمیل، تحسین، تعریف، تشریف کے وہ مقام نہیں حاصل کر سکا۔ کیوں؟ تو لوگ ملے، انہوں نے وقت پہ وہ کام نہیں کیا، وقت پہ وہ فیصلے نہیں کیے، وقت پہ وہ چیز نہیں سمجھی جو زندگی سکھا ہی دیتی ہے ہر کسی کو۔ آپ جتنی بھی عمر رسیدہ لوگوں سے ملیں گے وہ آپ کو ہمیشہ صحیح بات۔ پاکستان ایک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے، یہ سنتے سنتے کان پک گئے ہمارے۔ لوگ ملے، پاکستان ایک نازک دور سے گزر، کب نہیں گزر رہا تھا؟ میں 81 کی پیدائش ہوں، 41 سال کا ہو گیا، 42 میں لگ گیا ہوں، یہی سنتے ہیں ایک نازک دور سے گزر رہا تھا۔ تو نے کیا کیا؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت what did you do for it؟ حالات تو ہمیشہ سے خراب تھے، تو کی کیتا بھائی، what did you do for it؟ ماذا فعلت؟ تو نے کیا کیا اس کے لیے؟ اللہ نے تجھے پورا ملک چینج کرنے کے لیے تھوڑی کہا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت کے تحت بتا کتنا انقلاب لایا زندگیوں کے۔ یہ بڑی بات ہے کہ تجھے اللہ پورے ملک کی چوتراہٹ دے دے، یہ تو اللہ کی عطا ہے، یہ تو کسبی چیز ہی نہیں ہے۔ زندگی میں یہ ججمنٹ پاس کرنے والے نہیں ہوں گے تو زندگی کا مزہ۔ دو چیزیں سمجھا کے جاؤں گا، لفاظیاں کرنا تو بہت آسان ہے اب ہمارے لیے۔ لوگ آ جاتے ہیں، کام شروع کر لیتے ہیں، سسٹمز بنا لیتے ہیں، فیکٹریاں کھول لیتے ہیں، آرگنائزیشنز بنا لیتے ہیں، بزنسز کر لیتے ہیں، جماعتیں تشکیل دے لیتے ہیں، منشور بنا لیتے ہیں، لیکن انہیں دو چیزوں میں مار پڑتی ہے اصل۔ یہ ہے وہ موتی جو گجرانوالہ کی زمین کے اوپر آج آپ کو رقم کر کے جاؤں گا۔ یہ دو چیڈر سمجھ سکتا ہے کہ میں مار کہاں سے کھا رہا ہوں۔ بچے کہائی میں نہیں ہیں، یہی دو مسئلے ہیں۔ بیویاں کنٹرول میں نہیں ہیں، یہی دو مسئلے ہوں گے۔ ماں باپ کو بات سمجھائی نہیں جا رہی، یہی دو مسئلے۔ شریکہ آپ کا کنٹرول نہیں ہو پا رہا، فیملیز نہیں آپ کے، دو ہی مسئلے۔ ملک میں بدامنی ہے، یہی دو مسئلے۔ ملک کے اندر ناانصافی ہے، دو مسئلے۔ صوبہ دوسرے صوبے سے ٹکر میں غلط ہر مسئلے کے اندر یہ، اس لیے تو کہتے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ، الفساد نوعان، کرپشن کی باتیں کرنے والوں کو ہم بتاتے ہیں ہمارے بڑوں نے کتنی کرپشن پہ بات کیا، وہ بھی عربی علماء جو تھے۔ دو قسم کے فساد ہیں، دو قسم کی کرپشن ہے سسٹمز کے اندر، الفساد فی العلم اور الفساد فی النیہ۔ یا تو علم فاسد ہو گیا، اس کا علم ہی فاسد ہو گیا بندے کا، گھر نہیں چل رہا، لوگ نہیں آ رہے، محفل گرم نہیں ہو رہی، سپورٹ نہیں آ رہی، پیسہ نہیں آ رہا، دشمن دوست سجن نہیں بن رہے،
सज्जन बाजू नहीं बन रहे, टीम इंसान की बच्ची नहीं बन रही, एक को पकड़ते हैं वो भाग जाता है, दूसरे को संभालते हैं वो निकल जाता है, खुद का मन बैलेंस नहीं हो रहा, उम्मीद पकड़ो खौफ निकल जाए, खौफ पकड़ो उम्मीद निकल जाए। अल ईमानु बैनल हुब्ब व रिजा वल खौफ कर रहे हो, मोहब्बत दम तोड़ दे। मोहब्बत संभालने ही जा रहे थे, शक अपने घोड़े लेके आ गया, शक संभालने के लिए जा रहे थे तो वहां से शहवात और डिजायर्स आ गए। ये सारी नफ्सियाती मसाइल को डील ही कर रहे थे, इतने में जो है वो गुस्सा आ गया, गुस्से के टैंक को ठंडा करा रहे थे, गुस्से के टैंक को ठंडा करा रहे थे तो वहां से मोहब्बत आ गई, मोहब्बत आई साथ में माजी ले आई, माजी को राम कर ही रहे थे कि मुस्तकबिल का खौफ आ गया, खौफ के घोड़ों पे शायद सवारी करना शुरू ही कर रहे थे, वहां से बुग़्ज़ आ गया, बुग़्ज़ संभाल ही रहे थे तो कीना आ गया, कीना पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो तजस्सुस आ गया। तो ये सारी चीजें मार देंगी, इन सब को लगाम दे ही रहा था, उनका मैसेज आ गया उनके मैसेज को अभी जवाब दे ही रहे थे, यारों ने तीर चला दिए वहां से, उस महाज पर अभी संभाल ही रहे थे, वो उधर से जंग का ऐलान हो गया, उनके साथ अफामो तफहीम कर रहे थे, उन्होंने खत भेज दिया आगे से। जिंदगी जीने का मजा कुएं से बाहर, इन्हीं चीजों का नाम है संभालना। लीडर इज द वन हु ये संभालता है उन चीजों को। इल्म नहीं होगा नहीं संभाल सकते, इल्म नहीं होगा नहीं संभाल सकते, और अगर इल्म ठीक है, इंसान को पता है कि कैसे करना है, तो दूसरी बड़ी कुंडी है, लोगों के पास इल्म बड़ा है